جس کا آغاز ہو رہا ہے اور جس کی صدارت آج ہم سب کے دلوں کی دھڑکن جانشین شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب غلام شاہ سنگر جی، جناب پنڈت سندر شرما جی، جناب چودھری راج پال جی، اور ان کے علاوہ دیگر ہمارے معزز مہمان۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام کا سب سے پہلے آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے شہر دیوبند کی معزز شخصیت جناب حضرت اقدس مولانا حسن ہاشمی صاحب، صدر آل انڈیا ادارہ خدمت خلق، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ معزز حاضرین، صدر محترم اور دیگر شرکائے مجلس، میں آپ سب کو مخاطب کرنے سے پہلے جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا ارشد مدنی مقدس الموت والی کی خدمت میں ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ حسن کی بارگاہیں گھڑی پر گھڑی، لال مہو پور کے جلوے چمن در چمن، جنتیں اس جہاں میں بہت ہیں مگر آپ کی انجمن، آپ کی انجمن۔ محترم دوستو اور لوگوں، عید کو گزرے ہوئے تو کئی دن ہو چکے ہیں، اور عید ملن کا یہ پروگرام آج بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان جب کسی دن ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، وہی عید کا دن ہے اور وہی دیپاولی کی رات ہے۔ تو ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں اس دور میں جو لوگ کر رہے ہیں، یقیناً ایک عظیم کارنامہ ہے۔ جس وقت نفرت کی ہوائیں جگہ جگہ چل رہی ہوں اور عداوتیں ہر جگہ موجود ہوں، ایسے پرہول ماحول میں محبت کی شمعیں جلانا اور محبت کا پیغام دینا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ کارنامہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی طرف سے ایک تحریک کی صورت میں چل رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے ملیں، ملاقاتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے اس سلسلے کو باقی رکھنا ہندوؤں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اس دور خلفشار میں جینا عذاب ہے، ہم لوگ جی رہے ہیں، یہ ہمت کی بات ہے۔ جب نفرتیں عام ہوں تو نفرتوں کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے سے محبت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میں نے دیکھیے اپنے مذہب اسلام کو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دین اسلام نے سب سے زیادہ انسانیت کا پیغام پیش کیا ہے۔ ہماری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو، خواہ وہ ہندو ہو خواہ وہ مسلمان ہو، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا۔ اور انہی کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور بھائیوں جیسی زندگی گزارو۔ ان میں ہندوؤں کے لیے بھی پیغام ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے، اور وہ قرآن حکیم جس کے بارے میں آج بہت سے لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، اس قرآن حکیم نے سب کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے
کہ لکم دینکم ولی دین، لوگوں سے یہ کہو کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ دیوالی اور عید ملن کے جو پروگرام ہیں یہ قابل قدر ہے، دینا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے قریب رہیں گے، ایک دوسرے سے قربتیں حاصل کریں گے تو بے شمار وہ غلط فہمیاں جو آج ذرائع سیاست پھیلائی جا رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ میں یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہندوستان میں آج بھی سیکولرزم بڑے پیمانے پر زندہ ہے، سیکولرزم مرا نہیں ہے۔ آج بھی 90% لوگ سیکولرزم ذہن رکھتے ہیں۔ جو لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے اور آپس میں محبت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دیوبند جو ہے وہ دارالعلوم کی وجہ سے اور علماء کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیوبند سے جہاں مسلمانوں میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں وہاں بڑے بڑے ہندو بھی، ایسے ہندو جنہیں کبھی بلایا نہیں جا سکتا، دیوبند کی سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں ان سب سے مل کر، ان سب سے قربتیں حاصل کر کے ہمیں اس پیغام کو، جو پیغام محبت جمعیت علماء کی طرف سے اور حضرت مولانا ارشد مدنی کی طرف سے چل رہا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ اصل پیغام آج کی مجلس کا حضرت مولانا سید ارشد مدنی ہی کا ہے۔ میں زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہوں گا، لیکن میں جس طرح میں نے حضرت مولانا کی خدمت میں شعر سے اپنی بات شروع کی، میں شعری پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ موجودہ نازک ترین دور میں جب محبتیں پامال ہو رہی ہیں اور جب آپس کے تعلقات پامال ہو رہے ہیں اور جب خواہ کی غلط فہمیوں کی وجہ سے جینا دوبھر ہو گیا ہے، تو میں مولانا ارشد مدنی کی خدمت میں ان کی کوششوں کی وجہ سے جو ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کر رہے ہیں، یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، آخر دعوانا